बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। दोस्तों, एक मरतबा एक यहूदी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और निहायत अदब के साथ मुखातिब हुआ कि ऐ मुसलमानों के खलीफा, मैं एक यहूदी हूँ और मैंने सुना है कि मुसलमानों का दीन सच में इस आखिरी नबी का दीन है, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमारी इल्हामी किताबों में भी मौजूद है। ऐ खलीफा दौम, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। अगर आपने मेरे उन सवालात का इस तरीके से जवाब दिया कि आप इन जवाबात जो है इनको मेरी अगर अकल तस्लीम कर ले, तो मैं अपना दीन यहूदियत छोड़ के आपके दीन को फॉलो करना शुरू कर दूंगा। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, अगर तुम वाकई में कुछ सवाल करना चाहते हो तो तुम हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास चले जाओ, तुम्हें तुम्हारे तमाम सवालों के जवाबात वहीं से मिल जाएंगे। तब वो यहूदी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा और निहायत अदब और एहतराम से मुखातिब हुआ कि ऐ अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने अपनी इल्हामी किताबों में सुना है कि ये दीन एक सच्चे नबी का दीन है। अगर ऐसा ही है तो मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ ताकि उनके तसल्ली बख्श जवाबात सुनकर मैं आपके दीन को फॉलो करना शुरू कर दूं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, ऐ इब्ने आदम, मुझसे जो भी सवालात करना चाहते हो बिना किसी हेजिटेशन से कर लो, मैं तुम्हें उनके सही सही जवाब दूंगा। तब वो शख्स कहने लगा, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके ना हाथ है, ना पाँव है, ना जिस्म है, सारे का सारा मुंह है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जमीन पर वो कौन सी ऐसी चीज है जो हर वक्त चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। मेरा तीसरा सवाल ये है कि रूए जमीन पर ऐसा कौन सा दरख्त है जो बगैर पानी के पैदा किया गया है। मेरा चौथा सवाल ये है कि आपका दीन कहता है कि लोग जन्नत में खाएंगे पिएंगे मगर पेशाब और पखाना नहीं करेंगे, हाउ इज इट पॉसिबल। मेरा पांचवा सवाल ये है कि ऐसा कौन सा दरख्त है जिसके साए में इंसान 100 साल तक चलता रहे, उसका साया फिर भी खत्म ना हो। मेरा छठा सवाल ये है, ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी उम्र खुद तो 50 साल थी लेकिन उसके बेटे की उम्र 100 साल थी, यानी वो बेटा अपने बाप से 50 साल बड़ा था। मेरा सातवां सवाल ये है कि जमीन पर ऐसे कौन से इंसान थे जिन्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा किया गया। फिर आठवां सवाल ये है कि जमीन पर ऐसे कौन से दो जानवर थे जिन्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा किया गया था। मेरा नवां सवाल ये है कि अल्लाह ताला के ऐसे कौन से पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ताला ने आसमान से जमीन पर भेजा था। वो पैगंबर न जिन थे, न इंसान थे और न ही फरिश्ता था वो पैगंबर। मेरा 10वां सवाल ये है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कलाम किया था तो क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी औलाद में से किसी के साथ अल्लाह ताला ने कोई कलाम किया था, और अगर कलाम किया था तो किससे कलाम किया था और क्या कलाम किया था। नाज़रीन, हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, तुम्हारा पहला सवाल का जवाब ये है, यानी सवाल तुम्हारा ये कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके ना हाथ है, ना पाँव है, ना बॉडी है, बस मुंह ही मुंह है। तो ऐ बंदा खुदा, तुम अपने जहन में इस बात को बिठा लो कि वो चीज दोज़ख की आग है। दोज़ख की आग हर चीज को खा जाती है। दोज़ख की ये आग काफिरों और मुशरिकों को इस तरह खाएगी जैसे कोई सदियों से भूखा जानवर हो। और इस जहन्नम की आग से बचने के लिए लोग जो है ना, रो रो के तड़प तड़प कर मौत की दुआएं मांगेंगे, लेकिन उनका ठिकाना जहन्नम ही होगा। अब तुम्हारा दूसरा सवाल ये था कि वो कौन सी चीज है जो हर वक्त चलती रहती है, तो वो चीज पानी है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पानी को मुंतखब किया। नाज़रीन, पानी के चलने में अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए एक सीक्रेट ये भी रखा है कि अगर तुम हदायत के रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारे लिए खुद ब खुद रास्ते बनते चले जाएंगे। जैसे पानी खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेता है, जिस तरह इंसान दुनिया में नाउमीद और परेशान रहता है, अल्लाह के रास्ते पे चलने से खुद ब खुद मंजिलें आसान हो जाती हैं। तुम अल्लाह के रास्ते पे चलो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि वो कौन सा दरख्त है जो बहुत जल्द उगाया गया था। तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब ये है कि वो दरख्त अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए एकदम जमीन से उगाया था। 40 दिन तक मछली के पेट में रहने की वजह से आपका सारा गोश्त गल सड़ चुका था और जिस्म गलने की वजह से आप रो रो कर अल्लाह ताला से सेहतयाबी की दुआ मांगने लगे। तो अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके फौरन आपकी दुआ कबूल की और जमीन को ऑर्डर दिया कि ऐ जमीन, मेरे नबी यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए आराम के लिए एक सायादार और फलदार दरख्त उगाओ। और अल्लाह के हुक्म से एक ही लम्हे में जमीन से फलदार सायादार दरख्त जो है ना निकल आया और उस दरख्त पर लगे फल को खाकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा सेहतयाब हो गए। बस ये वही दरख्त है जो जमीन से बगैर पानी के एक लम्हे में पैदा हुआ था। अब तुम्हारा अगला सवाल ये है कि जन्नत में लोग खाएंगे पिएंगे लेकिन उनको हाजत पेश नहीं आएगी। तुम कहते हो ना कि ये मुमकिन कैसे है, तो ऐ इब्ने आदम, इसकी मिसाल दुनिया में मौजूद है। जैसे हर बच्चा माँ के पेट में 9 माह तक खुराक की नाली से
کھاتا اور پیتا رہتا ہے، 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں کھانے پینے کے باوجود بھی وہ پاخانہ پیشاب نہیں کرتا، اس طرح اگر اللہ چاہے کہ جنت میں اس کے لوگ کھائیں پیئیں، انہیں رفع حاجت پیش نہ آئے تو ایسا ہی ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنت میں جب لوگ جہاں سے جی چاہے کھائیں گے لیکن ان کو پیشاب اور پاخانے کی حاجت پیش آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی تو ان کی حاجت روائی ہو جائے گی۔ اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کے نیچے انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک چلتا رہے گا پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا؟ تو اے ابن آدم وہ درخت شجر طوبہ ہے۔ یہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے اور یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں، اور یہ 7واں درخت، یہ درخت جو ہے نا 7ویں آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے مشک زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ جنتی لوگ جس پھل کی بھی خواہش کریں گے وہ انہیں اسی طرح میسر آئے گا۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ انسان کون سا ہے جس کی عمر تو 50 سال مگر اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، یعنی وہ اپنے بیٹے سے 50 سال چھوٹے تھے؟ تو اے ابن آدم وہ انسان حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ جب اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے تو رستے میں آپ کی نظر ایک ایسی قوم پر پڑی جس پر اللہ پاک نے اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ جیسے آپ نے اس قوم کو عذاب میں مرے ہوئے پایا، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرے پروردگار انہیں دوبارہ زندہ کرے گا، تو اے کاش میں ان کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتا، میرا اللہ انہیں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ کے نبی کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور میرے نبی کی خواہش کو پورا کرو۔ بس ملک الموت نے آپ کی جان قبض کر لی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے ساتھ گدے کو 100 سال تک سلیپنگ موڈ یعنی سلائے رکھا، پھر 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا۔ تو اے ابن آدم جب ملک الموت نے اللہ کے حکم سے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کیا تو اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی، اور اسی سال اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اپنے گھر پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ خود تو 50 سال کے ہیں لیکن آپ کا بیٹا 100 سال کا ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا جس طرح میں نے تمہیں 100 سال بعد زندہ کیا بالکل اسی طرح میں ان بستی کے لوگوں کو قیامت کے دن زندہ کروں گا۔ اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ تو اے ابن آدم وہ لوگ اصحاب کہف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک ایک ہی غار میں زندہ رکھا اور 309 سال بعد اسی غار میں دوبارہ زندہ کیا۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ تمہارا 8واں سوال یہ ہے کہ وہ 2 جانور جنہیں مرنے کے بعد اس زمین پر دوبارہ زندہ کیا گیا وہ 2 جانور کون سے ہیں؟ تو اے ابن آدم تم جان لو ان 2 جانوروں میں سے ایک جانور اصحاب کہف کا کتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بھی اصحاب کہف کے ساتھ 309 سال بعد زندہ کیا۔ دوسرا جانور حضرت عزیر علیہ السلام کا گدہ ہے جو ان کے ساتھ 100 سال تک سویا رہا اور اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد اس گدے کو بھی دوبارہ زندہ کیا۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کون سا پیغمبر ہے جو اللہ کا پیغام لے کر زمین پر اترا لیکن نہ ہی وہ جن ہے نہ ہی وہ انسان ہے نہ ہی وہ فرشتہ ہے؟ تو اے ابن آدم وہ پیغمبر نہیں، وہ ایک پیغمبر ایک کوا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو قتل کرنے کے بعد قابیل سوچنے لگا کہ میں اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگاؤں گا، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کوے کو زمین پر بھیجنے کا حکم دیا، زمین پر بھیجا تو اس زمین میں نے دفنا دیا اور اس کوے نے قابیل کو بتایا کہ وہ اپنے بھائی حابیل کو لاش اس طرح زمین میں دفنا دے۔ اسی طرح یہ کوا اللہ تعالیٰ کا میسنجر بن کر زمین پر پہنچا جو نہ انسان تھا نہ جن تھا اور نہ ہی کوئی فرشتہ تھا۔ اے ابن آدم تمہارا 10واں سوال یہ ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کیا اللہ نے کسی سے کلام کیا تھا؟ تو اے ابن آدم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک ایک انسان سے کلام کیا۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کلام کیا بلکہ انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر وہ یہودی کہنے لگا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک انسان نے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے کیسے کلام کیا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ نے کہ قرآن میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان سے کلام کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان سے کلام کر کے علیحدہ علیحدہ پرومس لیا تھا، علیحدہ علیحدہ وعدہ لیا تھا کہ اے میرے بندے کیا میں تیرا خدا ہوں اور کیا میں ہی تمام زمین و آسمان اور اس میں بسنے والی مخلوقات کا خالق اور مالک ہوں؟ اور تمام انسانوں نے جواب دیا بے شک اے خدا تو بہت ہی عظمت اور بڑائی والا ہے اور ہر چیز تیری ہی پیدا کی ہوئی ہے، بے شک تو ہمیں مارے گا
اور تو ہی ہمیں زندہ کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے نہ ختم ہونے والی عیش و عشرت ہے اور جنت کی تمام لذتیں ہیں، لیکن میں تمہیں عیش و عشرت اور جنت کی تمام لذتیں دینے سے پہلے تمہارے وجود سے خدا ہونے کی اہمیت کو مٹا کر کچھ عرصے کے لیے تمہیں زمین پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ زمین پر جانے کے بعد اگر تم نے اپنی زندگی میں مجھے تلاش کیا اور مجھے پہچان کر اپنا دوبارہ خدا مان لیا تو میں تمہارے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمت ہے تمہارے لیے جس کا تم زندگی میں زمین میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے فرمایا کہ اے ابن آدم، انسان کو فرشتوں سے اس لیے افضل کیا گیا ہے کہ فرشتے اول روز سے یہ بات جانتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جب کسی انسان کا بچہ روئے زمین پر پیدا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں اللہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت انسان کے دماغ کو رکھا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو یوٹیلائز کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تلاش کرے، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرے تاکہ وہ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کو آسان بنانے کے لیے اس دنیا میں اپنی آسمانی کتابیں اور 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے، لیکن افسوس ہے کہ یہ انسان دنیا کے عیش و عشرت اور لذتوں میں اس قدر مگن ہو گیا ہے کہ وہ یہ بات بھول گیا ہے کہ اس دنیا میں آزمائش کے طور پر بھیجا گیا تھا اسے۔ جو لوگ اپنی عقل کا استعمال کر کے اللہ کو تلاش نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے لیے بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور یہ چیخ چیخ کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور اللہ سے رو رو کر فریاد کریں گے کہ ان کو ایک بار پھر دنیا میں بھیجا جائے اور وہ خالص اسی کی عبادت کریں گے۔ لیکن اب وقت گزر چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ پر ان کے کسی فریاد کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ باتیں سنی تو اس نے کلمہ شہادت پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا کی آزمائش سے بخوبی گزر کر جنت کی عیش و عشرت میں جا سکیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ